اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دیے قیمتی مدنی پھول۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ نگران شورا کے مدنی پھول۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ سیلابوں اور بارشوں سے عبرت کا پیغام، سلسلہ عبرتناک خبریں۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حج تربیتی اجتماعات کی دیکھیے برکات۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مدنی قافلہ یورپ سے افریقہ، ہر طرف گویا قافلوں کی ریل پیل۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب اور چلتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جناب میں۔ آج بھی ایک ایکسکلوزیو مدنی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ باپا جان نے مدنی پھول دیتے ہوئے بدشگونی سے یوں منع فرمایا۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی آپ نے مرغے کی اذان سنی ہوگی، مرغا فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، یہ روایت ہے۔ تو اس وقت رحمت کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن سنا ہے کہ ایسے بھی نادان لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو دن کے وقت مرغا اذان دے تو اس کو منحوس خیال کرتے ہیں اور اس سے بدفعلی لیتے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں اور اس بیچارے کو سزائے موت دیتے ہیں، انہیں ذبح کر ڈالتے ہیں۔ مرغے کو ذبح کرنا شرعی طریقے پر وہ حلال ہے، گوشت اس کا حلال ہے، لیکن اس وجہ سے ذبح کر دینا کہ بدشگونی لیتے ہوئے، یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے۔ بدشگونی کی حدیث پاک میں اجازت نہیں، چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو بدشگونی نہ لی جائے، شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام محمد آفندی رومی برکلی علیہ رحمۃ اللہ الولی لکھتے ہیں بدشگونی لینا حرام اور نیک فعل یا اچھا شگون لینا مستحب ہے، تو بدشگونی نہیں لینے چاہیے۔ بعض اوقات مرغی بھی اذان دے دیتی ہے، یہ اس کا خیر غیر فطری عمل ہے، مرغی اذان دیتی نہیں، کبھی دے دیتی ہے،
تو اس کو بھی بیچاری کو وہ سزائے موت دیتے ہیں اور اس سے معاذ اللہ بدشگونی لیتے ہوئے اس کو بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ گوشت تو اس کا حلال ہے، شرعی ذبح کیا دو، لیکن یہ کہ اس وجہ سے اس کو حلال کر دینا کہ یہ منوس ہو گئی، یا اب یہ کہ کوئی آفت آئے گی یا ہمارا کوئی کام اٹک جائے گا، ہمیں نقصان ہو جائے گا، مصیبت آ پڑے گی، اس طرح کی مطلب بدشگونیاں بدفعلیاں لینا یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر زندگی میں کبھی بدشگونی کسی معاملے میں لی ہے تو اس سے توبہ کریں۔ مثال کے طور پہ جا رہے ہیں تو آڑے کالی بلی گزر گئی تو سمجھتے ہیں کہ ابو صاحب واپس چلو اور اب ہمارا کام جائیں گے تو خراب ہو جائے گا۔ کام انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا، آپ کو اللہ مدینہ دکھائے، آپ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں کالی بلی گزرے تو کیا گھر چلے جاؤ گے؟ نہیں، کالی بلی گزرے یا کالا بلہ گزرے، ہم انشاءاللہ راہ مدینہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم بھی مدینہ جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، دل کی لگی بڑھائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، ایک امید کی کرن ہے یہ میرے دل کی دھڑکنیں، آپ آئیں گے یا بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بدشگونی کے بارے میں مکتبۃ المدینہ نے بہت پیارا رسالہ شائع کیا ہے، یہ ضرور حاصل کیجئے ہدیتاً لے کر اور اس کا مطالعہ فرمائیے، مطالعہ کریں گے نا انشاءاللہ، نیت کر لیجئے، اس کو حاصل کیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی اس کو آپ پڑھ سکیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بدشگونی کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ بدشگونی لیں گے نہ کسی کو لینے کی ترغیب دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ اس موقع پر نگران پاکستان انتظامی کابینہ بھی موجود تھے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں باب المدینہ کی ایک کابینہ، ہلالی کابینہ کہ اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ جاؤ اپنی سواری تیار کرو، پھر میرے پاس آ جانا، میں تمہیں یمن بھیجنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے سواری تیار کی اور مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرمائی اور میرا ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ چلتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے معاذ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، سچی بات کہنے، وعدہ پورا کرنے، امانت ادا کرنے، خیانت سے بچنے، یتیم پر رحم کرنے، پڑوسی کا خیال رکھنے، غصے پر قابو پانے، دوسروں کے لیے نرمی اختیار کرنے، سلام عام کرنے، گفتگو میں نرمی اپنانے، ایمان پر ثابت قدم رہنے، قرآن میں غور و فکر کرنے، آخرت سے محبت کرنے، حساب و کتاب سے ڈرنے، لمبی امیدوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی وصیت کرتا اور مسلمانوں کو گالی دینے، سچے کو جھوٹا یا جھوٹے کو سچا ثابت کرنے اور عادل حکمران کی نافرمانی کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اے معاذ ہر شجر و حجر کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا اور جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنا، پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ اور اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ۔ اس تربیتی اجتماع کے حوالے سے جو روایت بیان کی ہے اس پر آئیے کچھ غور کرتے ہیں کہ ایک شخص عوام میں رہتا ہے، عوام میں کام کرتا ہے، لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، ان کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، ان کو برائی سے منع کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان پر غور کیجئے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں اس کی نیکی کی دعوت کس قدر مؤثر ہوگی، وہ کتنا ہر دل عزیز بنے گا اور اس کی بات کتنی بہتر طریقے سے سمجھی جا سکے گی۔
کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن خصوصیات کا ذکر فرمایا یہ بہت نمایاں خصوصیات ہیں اور ہونی چاہیے. جھوٹ بولنے والے کے متعلق سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ جھوٹا آدمی ہے. پھر معاذ اللہ لوگ اسی غیبتوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جھوٹا آدمی یہ کبھی بھی ہر دل عزیز نہیں بن سکتا. یہ نظروں سے گر ہی جاتا ہے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ایک تو ویسے ہی جھوٹ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یعنی جھوٹ کی کئی اقسام ہیں، جھوٹ حرام بھی ہے اور جھوٹ بولنا قائل ثواب بھی ہے. تو اس کی ایک اپنی اپنی صورتیں. البتہ جو سچ بولے گا اس کی محبت لوگوں کے دل میں بیٹھے گی، یار یہ سچا آدمی ہے. اس کی بات سنتے ہی یقین کر لینے کا جی چاہے گا، مان لینے کا جی چاہے گا کہ یار یہ سچا آدمی ہے، یہ سچ بولتا ہے. سیلابوں کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. سیلاب اور زلزلوں سے خدایا بچا لے بچا لے بچایا الہی بچا لے بچا لے بچایا الہی. سری نگر کشمیر اور پنجاب پاکستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے بعد سیلابی کیفیت، پانی کے تیز ترین بہاؤ کے کچھ مناظر. بچا لے بچا لے بچایا الہی بچا لے بچا لے بچایا الہی. مدنی چینل کے ناظرین، ملک پاکستان کے دو بڑے دریاؤں جہلم اور چناب میں کہیں اونچے اور کہیں نچلے درجے کا سیلاب ہے. مدینہ الاولیاء ملتان اور مظفر گڑھ اور جنوبی پنجاب پاکستان کے دیگر علاقوں کو بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں. سیلاب اور زلزلوں سے خدایا تو سیلاب اور زلزلوں سے خدایا. سب کی حفاظت کے لیے دعا کیجیے. اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے یا مہیمنو 29 بار پڑھ کر دم کیجیے. سیلاب اور بارشیں بھی باعث عبرت ہیں. سلسلہ عبرتناک خبریں میں رکن شورا نے اسی موضوع کو اٹھایا اور اس حوالے سے سمجھایا. گزشتہ سلسلے کی کچھ جھلکیاں آپ کو بھی دکھاتے ہیں. ایک آہ و فغاں، ایمبولنس کے سائرن کی آوازیں، ہاسپٹل میں دوائیوں کی مخصوص بو. حادثات کے بعد عموماً اسی طرح کی فضا ہوتی ہے. آپ اور میں بھی کسی چھت کے نیچے اس وقت ہیں. میرے اوپر بھی چھت ہے، آپ بھی جہاں یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ کے اوپر بھی چھت ہے. ایک چھت گری، 11 افراد دنیا سے چلے گئے. پنجاب اور کشمیر میں طوفانی بارشیں، جہاں بحق افراد کی تعداد 169 تک جا پہنچی. 650 مکان مکمل طور پر تباہ. پنڈی بھٹیاں میں سیلابی پانی دیہی علاقوں میں داخل، 40 دیہات زیر آب. شمالی وزیرستان کے دریائے ٹوچی میں اونچے درجے کا سیلاب، کئی علاقے زیر آب. اللہ یہاں بھی خیر و عافیت فرمائے. جہاں یہ تباہیاں ہو رہی ہیں وہاں بھی خیر و عافیت ہو. کئی جان سے چلے گئے، کئیوں کے بچے لاپتہ ہیں، کئیوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، کئیوں کے اموال تباہ ہو چکے ہیں. جانور، مویشی ہوتے ہیں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے، ان کا کاروباری مویشیوں کا ہوتا ہے، وہ بہہ گئے ہیں. یعنی جو ہو سکتا ہے کل تک امیر تھا آج غریب ہو چکا ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. توبہ کرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے محفوظ رہنا چاہیے اور ایسے کام جلدی جلدی کر لینے چاہیے تاکہ جب دنیا سے جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے،
کا انتظار ہے دنیا. قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ انشقاق پارہ 30 میں ترجمہ کنز ایمان، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب عز و جل کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، آ کے لو نادان، آخر موت ہے. کاش میں بھی عبرت حاصل کروں، آپ بھی عبرت حاصل کریں اور نمازوں کی طرف آ جائیں. دعوت اسلامی کا بھی یہی پیغام ہے کہ نمازیں پڑھیے، گناہوں سے بچیے. مختلف مجالس، مدنی عطیات باکس، مجلس اطراف گاؤں اور دیگر کئی مجالس کے اسلامی بھائیوں سمیت اصحابی کابینات کے اسلامی بھائی بھی شریک ہوئے مدنی مشورے میں جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا. نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے یوں نوازا. ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کے نمایاں ترین کاموں میں یہ وہ کام ہے کہ جس میں اگر تعداد زیادہ ہوتی ہے تو لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں اور قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہفتہ وار اجتماع اگر تعداد میں زیادہ ہوتا ہے تو نیکی کی دعوت بھی زیادہ کو پہنچے گی. ظاہر مکتبۃ المدینہ کے رسائل بھی زیادہ لوگوں تک پہنچیں گے، قافلے کی انفرادی کوششیں بھی زیادہ ہو سکیں گی، مدنی انعامات کی ترغیبات بھی زیادہ ہو سکیں گی، اور خیر کے کام میں جتنے مسلمان زیادہ ہوں خیر میں اضافہ ہوتا ہے. تو برکتیں، اور پھر نئے نئے اسلامی بھائی تعداد سے متاثر ہوتے ہیں، اور پھر خود آپ کو مجھے بھی اجتماع کی حاجت تو ہے نا. ہم جب اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اپنی دلی کیفیت میں تبدیلی محسوس نہیں کرتے. جس موضوع پر بیان ہوتا ہے، مثلا تہجد کے فضائل پر اگر کوئی ترغیبی بیان ہے تو اب وہ سن کر ذہن بنتا ہے کہ یار بس اب تہجد نہیں چھوڑنی، میں اب انشاءاللہ میں پابندی کروں گا. تلاوت قرآن کے فضائل پر بیان سنے تو اس کا ذہن بن جاتا ہے. تو اگر ہم اجتماع میں اول تا آخر شرکت کریں، اول تا آخر کیا ہے، مغرب تا اشراق چاشت، اور جو ذمہ داران ہیں بالخصوص اراکین کابینہ، نگران ڈویژن مشاورت، نگران علاقائی مشاورت اور اس سے بڑی سطح کے ذمہ داران، ان کی ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عصر میں اجتماع گاہ میں آئیں، عصر تا مغرب علاقہ دورہ کریں اور محلے والوں کو بھی اجتماع میں لے کر آئیں، اور مغرب میں اب اول تا آخری شرکت کریں. اپنا ٹفن ساتھ لے کر آئیں، ہو سکے 2 کا کھانا لے کر آئیں، کھائیں بھی کھلائیں بھی. کھلانے میں انفرادی کوشش کا موقع بھی تو بڑھ جاتا ہے. جب سردی آئے گی تو بھائی لحاف ساتھ لے کر آئیں، باپا لاتے رہیں نا. بیماری کے ایام میں بھی امیر علیہ سنت اجتماع میں شرکت کرتے رہیں، آپ ہم کیوں نہیں. اطراف سے گاڑیاں چلائیں، اس کے لیے اسلامی بھائیوں کو ذہن دیں. گوٹھوں سے، برہاڑیوں سے ہمارے گاڑیاں ٹرالیاں چلیں گی، اجتماع میں آنے والوں کی تعداد بڑھے گی. اور پھر بعد اجتماع ایک تو یہ کہ ذمہ داران اپنا ٹفن لے کر آئیں، پھر ساتھ ہی ساتھ جو دور دراز سے آنے والے اسلامی بھائی ان کے لیے لنگر رضویہ کی ترکیب بنائیں، اور پھر وقت مناسب پر آرام کر کے تہجد کا سلسلہ ہو، صدائے مدینہ کا سلسلہ ہو، فجر با جماعت پڑھیں، مدنی حلقے کا سلسلہ ہو، اشراق چاش تک یہ، اور پھر ہر اجتماع سے مدنی قافلوں کا سفر ہو. یہ ہمارے اجتماع کی ترکیب ہو، اور پھر تمام جو بستے ہم وقتاً فوقتاً عرض کرتے رہتے ہیں آپ کو، ان کی تراکیب ہوں. مکتبۃ المدینہ کا بستہ بھی لگے اور تعویذات والے بستے ماشاءاللہ، اس کی ترکیب ہو تاکہ لوگ تعویذات لینے آئیں، ساتھ میں نیکی کی دعوت بھی پائیں. نیکی کی دعوت کے لیے آئیں، چلیں تعویذ بھی لیتے جائیں، اپنے مسائل بھی حل کریں، اپنی پریشانیاں بھی دور کریں. مکتبۃ المدینہ سے کوئی نیا رسالہ بھی لے جائیں گے، کوئی باپا کی VCD لے جائیں گے، کوئی نگرانی شورا کا بیان لے جائیں گے. تو اجتماعات کی رونقیں آپ کو اور مجھے مل جل کر بڑھانی چاہیے. اس کے لیے اولاً یہ کہ آپ کو مجھے بھی وقت پر آنا چاہیے. پھر مدنی تربیت گاہیں مخصوص مقامات پر ہیں، لیکن جہاں سے بھی ہفتہ وار اجتماع سے قافلے سفر کرتے ہیں اور کرنے چاہیے، مزید بڑھنے چاہیے. جو قافلہ ذمہ دار ہیں وہی بیٹھ جائیں اور آنے والے قافلوں کو تربیت دیں اور ان کو قافلوں کا جدول بتائیں، سمجھائیں، واپسی پر کارکردگی لیں. تو یوں ہمارے اجتماعات کی رونق اللہ نے چاہا تو دوبالا ہو جائے گی. حج کا موسم ہے،
وہاں کی گرمی بھی پیاری تو سردی بھی دلاری۔ دعوت اسلامی کوششوں میں لگی ہوئی ہے کہ حجاج کرام تربیت حاصل کر کے رب کو راضی کرنے کی سعی فرمائیں۔ حج تربیتی اجتماعات کا مختلف مقامات پر انعقاد، خصوصاً ہند کے مختلف شہروں انڈور اور مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف کے مناظر تربیت پیش خدمت ہیں، جبکہ کولمبو سری لنکا میں بھی احرام باندھنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ یہاں پہ بہت اچھی تربیتی دی گئی ہے۔ حج کے متعلق ساری جو گائیڈ لائن جو بتائی گئی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اس کے اندر ہم آئے، یہاں پہ ہمیں ہر طرح کے حج کے متعلق سارے ارکان سیکھنے کو ملے، احرام کا طریقہ اور نماز کیسے ادا کرنا ہے وہاں اور کس کس چیز کی زیارت کرنا ہے، یہ سب بہت اچھی طریقے سے ہمیں سیکھنے کو ملا۔ حج کی ترکیب کیمپ لگا ہے، بہت بڑھیا لگا ہے ہم کو، مطلب یہ سیکھنے کو ملا کہ وہاں کیسے حج کرنا چاہیے، کیسے سنت ادا کرنا چاہیے، کہاں واجب ہے کہاں فرض ہے، جیسے یہاں سفر میں کیا تکلیف آتی ہے اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ کس جگہ آنا ہے، مینا جانا ہے، مظفر جانا ہے، سب کا ہم کو اس کا آئیڈیا لگا۔ جو ہم کو دن میں جو تھا کہ ایسا ہوتا ہے تو وہی سال ہو گیا، ہم کو سب معلومات پڑ گئی اس کی مطلب۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ امریکہ میں عوام شریف زیب سر کیے ہوئے نوجوانوں کی رکن شورا سے ملاقات۔ یہ نوجوان کون تھے اور کس چیز سے انسپائر ہوئے، مدنی بہار میں ملاحظہ کیجئے۔ پچھلے دنوں امریکہ جانا ہوا تو اٹلانٹا میں ہمارا اجتماع تھا، میں اجتماع سے فارغ ہوا، رات تقریباً 12 بج گئے تو 4 نوجوان، عمر میرا خیال ہے 20-25 سال ہوگی، وہ امامہ سجائے میرے پاس آئے رات 12 بجے امریکہ کے اندر۔ سن لو جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں کہ ہم امریکہ جائیں گے، ہم ماڈرن لائف گزاریں گے، امریکہ کے نوجوان میرے پاس آئے امامہ پہنے رات 12 بجے۔ میں نے کہا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم 400 کلومیٹر دور سے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس وقت رات کے؟ کہتے ہیں ہم آن لائن مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہمارے قاری صاحب نے کہا تھا کہ عبدالحبیب بھائی آ رہے ہیں، آپ نے ان سے ملنے ضرور جانا ہے، تو 400 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آپ کے پاس آئیں، صبح کارکردگی دیں گے قاری صاحب کو۔ چاروں کے سر پر امامہ جو سر پر تھا وہ آن لائن مدرسے کی برکت سے تھا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں نیکی کی دعوت دینے والوں، مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کو مبارک ہو، ان کے لیے اللہ کے نیک بندے دعا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان دعاؤں کے حصہ داروں مدنی قافلے کے مسافروں کا سفر اٹلی، UK اور لیسوتھو افریقہ سے پیش خدمت ہے۔ منفرد انداز کی مدنی خبر آپ بھی دیکھیے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ
मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। सुन्नते सीखेंगे इसमें, सुन्नते सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। 30 और 12 दिन के मदनी काफिले, 30 और 12 दिन के मदनी काफिले में सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। सुन्नते सीखेंगे इसमें, सुन्नते सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। मुझको जज्बा दे सफर करता रहो परवरदिगार। मुझको जज्बा दे सफर करता रहो परवरदिगार। सुन्नतों की तरबियत के काफिले में बार बार मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। मीठे मीठे इस्लामी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश की नीयत से ये दावत इस्लामी का 3 दिन का मदनी काफिला लेसोटो के शहर मसेरो से यानी टीवाई में सफ़र किया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत कुछ सीखने की सआदत हासिल की। यहाँ इज्तिमा ज़िक्र-ओ-नात भी किया। अल्लाह ताला हमारे इस मदनी काफिले को कबूल फरमाए। आपसे भी अर्ज़ है कि आप भी 3 दिन के मदनी काफिले में ज़रूर शिरकत कीजिएगा। आइए गीबत के खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। ना गीबत सुनेंगे ना गीबत करेंगे इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। सूद के खिलाफ जंग जारी रहेगी। 3 दिन के काफिले में सफर किया और यहाँ बहुत मजा आया। हमने नमाजें पढ़ी और जो भी हमें गलतियाँ थी उनको पूरा किया, सीखने की पूरी कोशिश की है। इंशाअल्लाह इसी तरह माहौल बना रहेगा और हम लोग जो है ना आगे भी कोशिश करेंगे कि अपने दूसरे भाइयों को इसमें लाएं और उनको इस 3 दिन के मदनी काफिले में शिरकत कराएं, ताकि कि वलवला और जोश जो हमें पैदा हो रहा है इंशाअल्लाह हो, और जो भी हमें गलतियां हैं उसको दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करें। मुझे बहुत सुकून मिला। मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं इतना इस वक्त बहुत कुछ सीखा है मैंने, जो कि मुझे नहीं आता था। जो मैं गलतियां करता था उसको मैंने इस के अंदर अपनी गलतियों को दुरुस्त किया और मुझे बहुत मज़ा आया। इंशाअल्लाह जिस तरह इस काफिले में मुझे सुकून मिला है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने दूसरे भाइयों को भी शिरकत करने की दावत दूँ। मैं रेजीपी से आया हूँ टीवाई की मदनी काफिले में 3 दिन के लिए। मैंने वज़ू का तरीका सीखा, नमाज का तरीका सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे बहुत मज़ा आया 3 दिन के काफिले में। और मैंने नीयत की है और मैं 3 महीने के बाद 3 दिन के मदनी काफिले में सफ़र करूँगा इंशाअल्लाह। मैं 3 दिन के सफ़र में मदनी काफिले में आया हूँ और मैंने 5 नमाज़ें पढ़ी हैं। अब तमाम भाइयों को भी दावत देता हूँ कि इस मदनी काफिले में शिरकत फरमाएँ। काफिले में बहुत कुछ सीखने मिला। हमें नमाज कैसे दुरुस्त पढ़नी चाहिए, कि कितने शराइत होते हैं नमाज में, कितने फ़राइज़ होते हैं, वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, कितने शराइत हैं, नमाज तहज्जुद कैसे पढ़ते हैं, और सब बहुत कुछ सीखने मिला। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हर महीने 3 दिन के लिए काफिले में जाऊँगा। मैं शहरों से टीवाई मदनी काफिला लेके आए हैं और मदनी काफिले में 3 दिन सफ़र करने का मौका मिला है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। नमाज पढ़ने का तरीका, वज़ू करने का तरीका और बहुत कुछ सीखने को मिला है इस मदनी काफिले में। और मेरी यही आपसे दुआ है कि मदनी चैनल देखें
اور مدنی قافلوں میں سفر کریں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ 3 دن کے قافلے لے کے مدنی کے ساتھ نکلے ہیں، ہمیں ادھر بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اللہ اور اللہ کے حضور کی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ، اور میری سب بھائیوں سے گزارش ہے، التجا ہے کہ آپ مدنی قافلوں کے ساتھ نکلیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آپ پلیز مدنی چینل دیکھیں۔ میں نے دعوت اسلامی کے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے، ماشاءاللہ بہت برکت ہوئی، اس سفر کرنے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، نماز پڑھنے کا درست طریقہ، غسل کرنے کا، وضو کرنے کا درست طریقہ، تیمم کرنے کا طریقہ، اس کے علاوہ تلاوت کرنا، قرات کرنا، اور بہت سی جو چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں وہ ہمیں ملی۔ پاک زنجانی کابینہ حجویری کابینات مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں حاجی انور عطاری کا گزشتہ دنوں پتے کا آپریشن ہوا۔ پاک زنجانی کابینہ کے نگران اور دیگر اسلامی بھائیوں نے ہسپتال جا کر ان کی عیادت کی اور ان کے لیے دعائیں صحت کی۔ مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے، مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے، آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں، آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں۔ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کی کاوش، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کا دورہ، حضرت مولانا ممتاز احمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطیب الحضرت مدینہ المرشد بریلی شریف سے برادر حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ مبارک پور اعظم گڑھ یو پی ہند نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے۔ میری ایک دلی خواہش تھی ایک مدت سے، جس وقت میں طالب علمی کا دور تھا میرا، اور جب میں نے دیکھا کہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری مقدس اللہ العالی امیر اہل سنت کراچی پاکستان، جب میں ان کا نام سنتا تھا تو میرے دل کے اندر ایک جذبات کا طوفان برملا امٹتا تھا، اور یہ میرے دل کے اندر تمنا رہتی تھی کہ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں کراچی کی سرزمین پر پہنچ کر فیضان مدینہ کا نظارہ اپنی ان ترستی ہوئی آنکھوں سے کروں۔ الحمدللہ کہ میں کراچی کی سرزمین پر آیا، اور میں نے یہاں آ کر جو امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری نے جس لگن اور جن کاوشوں کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ یہ کام کیا ہے، مولا تبارک و تعالی ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم یہ جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فیضان ہے، اور یہاں سے مدنی پھول مہکتے ہوئے تمام دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں، اسی طریقے سے دین و اسلام و سنت کی تبلیغ کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل ایک وہ دن آئے گا کہ ہمارا ہی چرچا صبح قیامت تک ہوتا رہے گا، اور ہم مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں ہمارا نام ہوگا، اور انشاءاللہ بروز قیامت ہماری مدد نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے۔ یہ میری دلی خواہش تھی اور آرزو تھی کہ میں زندگی میں ایک مرتبہ فیضان مدینہ کو دیکھوں، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں اس فیضان مدینہ کی جتنی تعریف کروں وہ کم ہے، کہ موصوف نے جتنی خدمت اور جتنی قربانی پیش کی ہے اس کا میں شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ آپ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی سنتوں پر عمل کر کے تمام دنیا اس سنیت کو بتا رہے ہیں کہ نبی کی سنتوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ اگر ایک مردہ سنت پر اگر کسی نے عمل کیا تو 100 شہیدوں کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ یہ
अमीर अहले सुन्नत का पैगाम है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा करें, और दावत इस्लामी का यही पैगाम है। और दुनिया भर में किसी भी मुल्क में जाइए, दावत इस्लामी अपनी तरह से आन बान शान के साथ जगमगा रही है। हमारे इंडिया, जहाँ का मैं इस वक्त रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश, इंदौर के कायम मुकाम शहर देवास में भी हमारी दावत इस्लामी बड़ी ज़ोर और शोर के साथ काम कर रही है और करती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला इस तहरीक को सुबह क़यामत तक कायम दायम रखे, तमाम शयातीन के शर से महफूज रखे, ये मेरी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम। हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। दावत इस्लामी की सोशल काविश। जी, अहम तरीन मजलिस जिसका मदनी हल्का कोरंगी बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में हुआ, मदनी हल्के के मुंतखब मनाजिर पेश खिदमत हैं। मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, कर इखलास ऐसा अता या इलाही, कर इखलास ऐसा अता या इलाही। और अब से कुछ देर बाद मदनी चैनल पर आप मुलाजा फरमाएंगे सिलसिला ऐसा क्यों होता है में मौजू जुआ बराहे रास्त, जिसमें निगरानी मरकजी मजलिस से शूरा मदनी फूल इरशाद फरमाएंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज की फिक्र मदीना फरमा लीजिए और दावत इस्लामी की पिछले दिनों की मदनी खबरें मुलाजा फरमाना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.dawatislami.net का विजिट कीजिए। बढ़ते हैं इख्तिताम की जानिब। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदा बचा या रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचा या रब।